اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین و سامعات اور میرے دینی اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کی اس مجلس کا عنوان ہے موبائل میں رنگ ٹون اور الارم کے لیے قرآنی آیات اور اسی طرح سے اذان کے کلمات لگانا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. حضرات سامعین و سامعات، اتنی بات ہم اور آپ جانتے ہیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، بڑا ہی مقدس کلام ہے. جس طرح اللہ کی ذات بڑی ہی بابرکت ذات قابل احترام ہے، اسی طرح سے اس کا کلام بھی قابل احترام ہے. ہم سب کو حکم ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کا ہم احترام کریں، ان کا نام احترام کے ساتھ لیں اور ان کے نام کے ساتھ ہم توقیر کا معاملہ کریں. ٹھیک اسی طرح سے قرآن مجید کے ساتھ بھی توقیر و احترام کا معاملہ کرنا ہم پر لازم ہے اور ہمیں اس کا حکم ہے. قرآن مجید کی عظمت اور اس کے احترام و توقیر کے بارے میں خود قرآن مجید کی آیات اور بہت ساری احادیث موجود ہیں، جن میں سے بعض پیش خدمت ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ وہ کتاب ہے جس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی سچائی و حقانیت کے اندر بھی ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے. قرآن نے کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ من خلفہ. یہ وہ کتاب ہے نہ جس کے آگے سے اور نہ پیچھے سے کوئی باطل بات آ سکتی ہے، یعنی اس میں باطل کی آمدش ہے ہی نہیں. یہ سب کے سب پورا کا پورا سچا اللہ کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے. اگر کسی انسان کو شک ہے، اگر اس کے قرآن ہونے میں شک کرتا ہے یا کسی کی آیت کی سچ ہونے میں شک کرتا ہے یا اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کسی کو شک و شبہ ہے، تو پھر قرآن کا چیلنج ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلَ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے لوگو، اگر تمہیں شک و شبہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس میں شک و شبہ ہے، تو پھر اس جیسی ایک سورہ تم پیش کر دو. اگر تمہارے اندر سکت ہے تو اس جیسی ایک سورہ ہی تم پیش کر دو. اور ایک سورہ پیش کرنے میں اگر تم تنہا نہیں پیش کر سکتے ہو تو اپنے اعوان و مددگار و انصار کو بلا لو اور لوگوں کی بلا لو اور اس جیسے کلام بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرو. قرآن نے دعویٰ کیا کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں، پیش نہیں کر سکتے ہیں. حتیٰ قرآن نے تو یہ کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے انسان جنات سب اس پر اکٹھا ہو جائیں، اس جیسا وہ قرآن بنا کر پیش کر سکیں، لا یأتوا بمثلہ، وہ ایسا نہیں پیش کر سکتے ہیں. گرچہ بعض کی اس کام میں مدد کیوں نہ کریں، پھر بھی سب اکٹھا ہو کر ایسا نہیں پیش کر سکتے ہیں.
اس بات کی دلیل ہے یہ سچا قرآن ہے، اور قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اس جیسا کوئی کلام پیش کرنا چاہے بھی تو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے، ایسا عظیم کلام ہے کہ اس کے اندر جس طرح سے کہیں سے باطل بات، کہیں سے کوئی ایسی غلط چیز نہیں آ سکتی ہے، اور اس میں کسی انسان کے کلام کی آمیزش نہیں ہے، اسی طرح سے یہ کلام سیدھا سادہ ہے، اور اس میں کجی کہیں سے نہیں آئی ہے، کوئی ٹیڑھا پن اس کے اندر نہیں ہے، بالکل زبان بھی بڑی صاف ستھری ہے اور بات بھی بڑی صاف ستھری ہے۔ الحمدللہ الذی انزل عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ نے فرمایا تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے اس قرآن کو نازل کیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس میں کہیں بھی کسی جگہ کجی کو نہیں رکھا۔ محترم سامعین، معلوم ہوا ان آیات سے کہ قرآن کی کیا عظمت ہے اور قرآن کی کیا شان ہے۔ اسی قرآن کی عظمت و شان ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ واقعہ کے اندر کہ یہ وہ قرآن ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن مجید کو پاک صاف لوگوں کے علاوہ کوئی اور نہیں چھو سکتا ہے۔ یعنی اس قرآن کی عظمت ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاک صاف ہی لوگ اس کو چھو سکتے ہیں، کوئی اور اس کو نہیں چھو سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ناپاکی کے حالت میں، بڑی ناپاکی کے حالت میں تو کوئی اس کو زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، یعنی کوئی جنبی جنابت کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں قرآن مجید کو زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 146، امام ترمذی کے بیان ہے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جنبی شخص قرآن نہیں پڑھے گا۔ مسند ابی اعلی مسلم حدیث نمبر 365، اس کے محقق حسین سلیم نے کہا اس حدیث کی سند کیا ہے؟ قوی ہے، اور امام حیثمی علیہ الرحمہ نے فرمایا اس حدیث کے تمام روات ثقہ ہیں۔ تو یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جنابت اور حیض نفاس کی حالت میں قرآن مجید کا پڑھنا صحیح نہیں ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک کہ آیا، یعنی ایک آیت آدھی آیت بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حجاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حائضہ اور جنوبی کچھ بھی قرآن نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے سنن دارقطنی حدیث نمبر 434۔ میرے محترم بزرگوں، معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کے احترام اور اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا ہم سب پر واجب اور ضروری ہے۔ جب ایسی بات ہے تو ایسی صورت کے اندر قرآن مجید کی آیات کو موبائل کے اندر رنگ ٹون کے لیے استعمال کرنا یا الارم کے لیے قرآن آیت کو فکس اور متعین کر لینا، یہ درست اور صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ قرآن کی احترام اور قرآن کی توقیر، قرآن کے اکرام کے خلاف ہوگا، بلکہ ایسا کرنا قرآن کے ساتھ ایک طرح کی اہانت کا سلوک ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ ہم اس کو الارم کے لیے استعمال کریں، اپنی تنبیہ کے لیے استعمال کریں، غفلت سے بیداری کے لیے استعمال کریں، یا رنگ ٹون کے طور پر ہم استعمال کریں۔ اس مقصد قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید تو نازل ہوا ہے لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، ذکر و اوراد کے لیے،
اللہ کی عبادت کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے اللہ کی طرف بلانے کے نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی. قرآن نے کہا ھدی للناس، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا. یہ قرآن بہترین لوگوں کی زندگی کی دستور حیات ہے کہ کس طرح سے آدمی زندگی پر قرآن کو جاری کرے اور کس طرح قرآن پر عمل کر کے سیدھے راستے پر گامزن رہتے ہوئے عمل کرتے ہوئے جنت کے راستے پر چلتے ہوئے جنت تک پہنچ جائیں اور جہنم کے راستے سے بچ سکیں. اس مقصد قرآن نازل ہوا ہے. اس وجہ سے کوئی آدمی اگر قرآن کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی موبائل کے رنگ ٹون کے لیے استعمال کرتا ہے یا الارم کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ ایسا کرنا صحیح درست نہیں ہے. شرعی نقطہ نظر سے یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس سے بچیں. اسی طرح سے اذان کی کلمات کو بھی الارم کے لیے استعمال کرنا یا رنگ ٹون کے لیے استعمال کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا. اس لیے اذان کی کلمات کے اندر اللہ کا نام ہے اور اللہ کا نام بھی قابل احترام ہے، معظم مکرم ہے. اللہ کے نام کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تو قرآن کو نازل کرنے والا ہے، اللہ تو پوری کائنات کا خالق ہے. جب اس کے کلام کا احترام لازم ہے تو جس کا کلام ہے اس کا احترام کرنا بدرجہ اولا لازم و ضروری ہوگا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی کو کھول دیا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کی انگوٹھی پر اللہ، محمد، رسول یہ 3 کلمات لکھے ہوئے تھے. تو اللہ کے نام کے احترام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو کھول کر رکھ دیا کرتے تھے. چنانچہ دیکھیے ترمذی کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قضاء حاجت کے وقت اپنے انگوٹھی کو نکال لیا کرتے تھے. امام ترمذی نے اس حدیث کو کہا یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے. اب دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 1746. محترم بزرگوں، معلوم یہ ہوا کہ اذان کی کلمات کو اور قرآنی آیات کو رنگ ٹون کے طور پر استعمال کرنا یا الارم کے لیے استعمال کرنا شرعی اعتبار جائز درست نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما. لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. وسلم دائما.